زلف تیری دے کنڈل وچوں وے عربی ماہیا زلف تیری دے کنڈل وچوں خاوے پاس وفا دی قسم خدا دی اک تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلزار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی ساداتی کرام مقتدر علماء ملت مشایخ اہل سنت معزز اساتذہ کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ دور بدامہ سعادت افروز محفل اس مرکز نور میں اس معدن علمی میں پیکر خلوص و وفا جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ صاحب کی یاد میں ان کی سالانہ برسی کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما بھی ہیں، ہمارے استاد محترم استاد الکریم استعارہ علم و دانش جناب حضرت علامہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب آپ خطاب فرمانے کے بعد تشریف لے گئے اور ابھی اس مجلس نور میں شاہین ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر عزیز احمد گونزل صاحب اپنی عدالت طبع کے باوجود رسم وفا نبھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیشہ اس کے احتشام کو سلامت رکھے اور ہمارے بھائی جناب علامہ عزیز احمد گونزل صاحب کو اللہ کریم صحت یابی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، میں نے اس مجلس نور میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد سیالوی صاحب صدر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن منڈی بہاؤالدین ابھی مدنی ماہی کی زبان میں آپ لوگوں سے مخاطب تھے۔ مدنی ماہی کی زبان میں عربی زبان میں آپ لوگوں سے مخاطب تھے اور بڑی خوبصورت مطلب فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کا دن یوم وصال بھی ہے اور آج کا دن یوم فراق بھی ہے۔ تو یوم وصال تو اس لحاظ سے ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ صاحب اس دن کو اپنے رب کی بارگاہ میں حریم ناز میں وہاں پہنچے اور اللہ کریم کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی۔ حضرت ضیاء الامت
نباد اصل جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مرشد گرامی ان کی بارگاہ میں پہنچے اور سرخرو ہو کے پہنچے. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، اس سراب زندگانی میں اے مالک کن فیکون میری ہے حقیقت یہی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بندہ مومن جب اس کو یہ صدا ملتی ہے کہ فلاں بندہ چلا گیا تو وہ یہی کہتا ہے اس سراب زندگانی میں اے مالک کن فیکون میری ہے حقیقت یہی، انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں و انا الیہ راجعون. ایک دن اس نفس سے میری روح بھی نکلے گی اور یہ بھی حتیم ناب میں پہنچ جائے گی، میں بھی اپنے رب کی بارگاہ پر واصل ہو جاؤں گا اور میری یہ قید تنہائی کا وقت ختم ہو جائے گا. میرے ایک دوست اکثر فجر کی اذان کے وقت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کی ہویا جی قیدی ہویا تے سدا نہیں قیدی رہنا، کی ہویا جی قیدی ہویا تے سدا نہیں قیدی رہنا. ایک دن مولا کرم کرے سی تے رل سکتا وچ بہنا. حضرات اس جہان کی رنگینیاں بھی بے شک بڑی دل فریب ہیں، لیکن جو اللہ کریم کی قدرت کے نظارے ہیں وہ بھی بہت بڑے نظارے ہیں اور ان کا اشتیاق بھی ہمیشہ مومن کو رہتا ہے. وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہر بندہ مومن جانتا ہے کہ جب وقت ارتحال آتا ہے، وقت انتقال آتا ہے تو بی بی سرانے بیٹھ کے رونے لگی تو آپ نے فرمایا واہ حاضر نہ کہو بلکہ تارا با کہو، کتنے خوشی کے لمحات ہیں. تو حضرت بلال کی بیوی کہنے لگی سردار ابھی تم مجھ سے بچھڑنے والے ہو، یہ جہان چھوڑنے والے ہو، میں کیسے کہوں کہ یہ خوشی کے لمحات ہیں. وہ حضرت بلال نے ارشاد فرمایا ان قریب تجھ سے بچھڑ جاؤں گا لیکن محمد مصطفیٰ سے مل جاؤں گا. تو شاخ وہ موت کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھتے ہیں اور تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں. کی ہویا جے قیدی ہویا تے سدا نہیں کہتی رہنا، ایک دن مولا کرم کرے سی رل سکتا وچ بہنا. جب صدا آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل. پردیسیا گھر آ جاؤ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا. تو پہلے بندوں میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جاتا ہے. جن ہستیوں سے تعلق ہوتا ہے پہلے ان کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر جنت کا جو ہے وہ داخلہ کیا جاتا ہے. تو مولانا محمد عبید اللہ صاحب آج کے دن واصل ہوئے. آج کا دن ان کے وصال کا دن بھی ہے اور آج کا دن ان کے فراق کا دن بھی ہے، اس لیے کہ آج انہوں نے یہاں اپنے دوستوں کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا. مولانا قاری زاہد شریف صاحب جو ان کے بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑا. ان کے لیے ہمارے لیے یوم فراق ہے اور مولانا عبید اللہ صاحب کی اپنی حیثیت میں وہ ان کے لیے یوم وصال ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ایک خوبصورت شناخت عطا فرمانے کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ ویسے تو انسان اس جہان فانی میں بہت ساری شناختیں رکھتا ہے. علاقائی شناختیں ہوتی ہیں، لسانی شناختیں ہوتی ہیں، تہذیبی شناختیں ہوتی ہیں. کوئی کسی علاقے کا رہنے والا، کوئی کسی زبان کا بولنے والا، بہت ساری شناختیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک تحفہ میری جناب خاص سے لے لو اور وہ یہ ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اللہ والے بولو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. کیسے بنیں گے؟
میرے مالک اس رات سے پردہ اٹھا دیا جائے، خواہش پیدا ہو گئی، دل بے چین ہوا کہ کتنی اچھی شناخت ہے کہ بورڈ لگ جائے، پہلے تو ہم گوندل کہلاتے تھے، پہلے تو ہم گجر کہلاتے تھے، پہلے تو ہم منڈی بھاؤگی والے کہلاتے تھے، پہلے تو ہم فلاں علاقے کے کہلاتے تھے، اور آج شناخت مل رہی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ والے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کونوا ربانین، فرمایا میری زمین کے سینے پہ بسنے والوں اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے بنے گی اللہ والے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ فرمایا میرے بندو، اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو، اپنی شناخت میرے حوالے سے قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر میری کتاب کے ساتھ تعلق جوڑ لو، میری کتاب قرآن مقدس کو سینے سے لگا لو۔ یہ کتاب تم پڑھو گے، پڑھاؤ گے، تو تمہاری شناخت یہ ہو جائے گی کہ تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، فرمایا لوگوں سن لو، اس زمین کے اوپر بسنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے جن کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، یا رسول اللہ وہ کون سعید لوگ ہیں، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مقدر اور سوریا کے اوپر ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم حملۃ القرآن، فرمایا لوگوں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب میں نے اللہ کریم کا فرمان بھی سنا دیا ہے آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی عرض کر دیا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو قرآن مقدس پڑھو اور پڑھاؤ تو اللہ والے بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے سینے میں قرآن مقدس کی دولت موجود ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے یہاں پڑھانے والے اساتذہ ہوں، پڑھنے والے بچے ہوں، یہ انتہائی سعید روحیں ہیں، یہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو یہ شرف نصیب ہے کہ جن کا صبح بھی تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے اور شام کو بھی جن کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے حلال طیب رزق سے حصہ نکال کے اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، گویا وہ بھی لوگوں کو اللہ والے بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ سپورٹ نہ کریں، اگر وہ لوگ مدد نہ کریں تو پھر بھی سلسلہ خیر اس طرح نہیں چلتا۔ تو حضرات محترم، وہ لوگ بھی بڑے سعید ہیں جو اپنے حلال طیب رزق سے ان اداروں کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے رب نے ان لوگوں کے لیے بھی کیا خوبصورت ارشاد گرامی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی بندے نے ایک دانہ بویا،
फिर उससे 7 बालियां निकली, हर बाली के अंदर 100 दाना मौजूद है। वो या परवरदिगार आलम की वादा फरमा रहा है, फरमाया मेरे बंदो तुम मेरे रास्ते में खर्च करोगे तो मैं इतना अता फरमाऊंगा, तुम 1 दाना दोगे तो मैं तुम्हें 700 दाना दूंगा, मैं तुम्हें 700 गुना अजर अता फरमाऊंगा। और फिर यहाँ खत्म नहीं किया, यहाँ पे बात खत्म नहीं की, बल्कि मज़ीद इरशाद फरमाया, फरमाया जिसके लिए चाहता है अल्लाह करीम इसको कई गुना कर देता है। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, वहां वुसअतें ही वुसअतें मौजूद हैं। तो फरमाया जिसके लिए मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं इसको कई गुना कर देता हूँ। और फिर साथ ही आगे इरशाद फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह करीम वुसअतों का मालिक है। और साथ ही एक इंसान का नफ्सियाती इलाज भी किया। हमारी पोजीशन तो ये है कि हजरात मोहतरम, हम अगर 10 रुपए 100 में से खर्च कर देते हैं तो हमारे पीछे 90 रह जाते हैं। लेकिन वो हकमुल हाकिमीन, वो बादशाह, वो हस्ती है कि अगर सारे जहान को भी बादशाह बना दे तो उसकी कुशादगी में कमी नहीं आती, उसके खजानों में कमी नहीं आती, वो इतना वासे है। और फिर साथ ही फरमाया कि अलीम भी है, अल्लाह अलीम भी है। इंसान की कमजोरी है, किसी दोस्त के पास चला जाए और उसके बच्चों को अगर 100 रुपया 500 रुपया देना चाहे तो उसकी ख्वाहिश होती है कि इसकी माँ देख ले, इसका बाप देख ले। पंजाबी में कहते हैं सुते पुत्र का मुंह चुमिया, ना माँ सिर दैन ना प्यो सिर दैन। तुसी वैसे इतने मौजूद है वो, ऐसा ना हो कि दरमियान में जाके मुझे कहना पड़े अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूल। तो पंजाबी में कहते हैं सुते पुत्र का मुंह चुमिया, ना माँ सिर दैन ना प्यो सिर दैन। इंसान की कमजोरी है, जिसके लिए देता है इसकी मर्जी ये होती है कि उसकी नजर में हो, उसके इल्म में हो, उसके इल्म में हो। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि तुम जो खर्च करते हो मेरी राह में तो यूं न समझना कि मैं जानता नहीं हूँ। अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह करीम कुशादियों का मालिक भी है और इल्म वाला भी है। और इसी हकीकत को अल्लाह करीम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, फरमाए इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़रा वहुवा ख़ैरुल लकुम। फरमाया लोगों के मदाद मुख्तलिफ होते हैं, कोई छुप छुपा के देना पसंद करते हैं, कोई जाहिर करके देना पसंद करते हैं। अगर किसी बंदे की नीयत खराब ना हो, तसन्नो की नीयत ना हो, बनावट की नीयत ना हो, दिखलावे की नीयत ना हो, लेकिन अगर वो खुलूस के साथ देना चाहता है तो अगर जाहिर करके भी देगा तो अल्लाह करीम उसको उसका रिवार्ड अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजलिस सआदत में बबुर्दे आगोश विलायत पीर तरीक़त राहबर शरीयत फैज़याब फैज़ान हुज़ूर सय्यद ज़ियाउल उम्मत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मुअज़्ज़मी साहिब आप तशरीफ लाए हैं, मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। तो हज़रात ने उसका कहा था कि अल्लाह करीम ने हमारी बीमारियों का इलाज फरमाया कि अगर तुम दिखलावे का शिकार नहीं, तसन्नो का शिकार नहीं, बनावट का शिकार नहीं, लेकिन जाहिर करके देना चाहते हो, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया, अगर तुम जाहिर करके दो और नीयत ठीक हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे देने से कई लोगों में तरकीब पैदा होगी, कई लोग इस जानिब मुतवज्जे होंगे कि हमें भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। वइन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम छुपा के देना चाहो
वतूतुहल फुक़रा, और इस तरह फुक़रा को नवाजना चाहो, वहुव खैरुल लकुम, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। बस जरूरत इस बात की है कि तुम्हारी नीयत में खुलूस हो, तुम्हारी नीयत में इखलास होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, तो अब कोई पढ़ाने वाला हो तो वो भी इसी रास्ते पे चलने वाला है जिस रास्ते पे चल के कोई बंदा अल्लाह वाला बनता है। कोई पढ़ने वाला है तो वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे लोग अल्लाह वाले बनते हैं। और अगर कोई इस खैर के रास्ते में मुआविन बन रहा है तो वो भी इसी रास्ते के ऊपर चल रहा है जिस रास्ते पे चल के लोग अल्लाह वाले बनते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे इल्म हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है, लेकिन मुअल्लिम बनने से पहले सिलसिला तालीम से गुजरना पड़ता है, सिलसिला तालीम से गुजरना पड़ता है। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फरमाया अर्रहमान मुअल्लमल कुरान। फरमाया लोगों ये सोच रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला ताल्लुम कहाँ से किया, कहाँ से इल्म हासिल किया, कहाँ से इस्तिफादा किया, ये सीना कैसे नूर का गंजीना बना। तो सुन लो, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कर्म नवाजी फरमाई, अपनी रहमतों का इजहार किया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सिखाया। अब यहाँ से दो चीजें पता चली, मुअल्लिम परवरदिगार आलम खुद बन गया और अपने महबूब को तिलमीज़े रहमान बना दिया, अपने महबूब को तलमीज़े रहमान बना दिया, खुद मुअल्लिम बन गया। ताकि ये असातिज़ा की दिलजोई की जा रही है कि मुअल्लिम बनना ये तो अल्लाह की सिफत है। गोया जब कोई बंदा मसनद तदरीस के ऊपर बैठ के पढ़ा रहा हो तो उस वक्त वो शान खुदा का मजहर भी होता है और शान मुस्तफ़ा का मजहर भी होता है। कितनी बड़ी अल्लाह की करीमी है, कितना बड़ा करम है कि बंदा मसनद तदरीस के ऊपर बैठ के इल्म के जवाहिर लौटा रहा हो तो उस वक्त उसकी शख्सियत से अल्लाह के करम के जलवे भी नजर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के जलवे भी नजर आए। और यहाँ से हज़रात मोहतरम ये भी पता चल गया कि तलबा को बहुत तवज्जो से पढ़ना चाहिए, बड़ी मोहब्बत से पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पढ़ना, इल्म हासिल करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत नवाजा, कितने उलूम अता फरमाए। हज़रत कुरान मुक़द्दस में हर चीज मौजूद मौजूद है और इतने उलूम कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा किया वो इरशाद फरमाते हैं, लौ तकल्लमतु अलल फातिहाति लहमलतु सबईन बईरा। अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करने बैठूं तो मौला मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं 70 ऊंटों का बोझ बन जाए और सूरह फातिहा की तफसीर खत्म न हो। इतनी जामियत तो आपके शागिर्दों में है, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लौ दाइकानु बईरिन लवजदतहु फिल कुरान। अगर मेरे ऊंट की नुकेल भी गुम हो गई, अगर मुहार भी गुम हो गई मेरे ऊंट की, तो मैं ज़ैद बकर से नहीं पूछूंगा बल्कि मैं खुदा की किताब कुरान मुक़द्दस से पूछूंगा, कुरान बता मेरे ऊंट की नुकेल कहाँ है। हज़रात मोहतरम, इतनी जामियत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों में मौजूद है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द इतने जामे हैं तो वो महबूब जो तिलमीज़े रहमान है वो कितना जामे है।
وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تلمیذ رحمان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے، میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اور پھر کرم یہ فرمایا کہ جب قرآن مقدس اتر رہا ہے تو احساس ذمہ داری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان ہلاتے ہیں تاکہ کوئی حرف مس نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، لا تحرک بہ لسانک۔ اب اس میں دو تین چیزوں کا ذکر کر دیا، ایک تو زبان مصطفیٰ قرآن کا موضوع بن جائے، ایک زبان مصطفیٰ کی حرکت لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن جائے کہ زبان مصطفیٰ کی حرکت بھی ایک موضوع ہے قرآن کا، اور زبان مصطفیٰ بھی ایک موضوع ہے قرآن کا، اور پھر اس کی سلاست بھی ایک قرآن ہے، ایک موضوع ہے قرآن کا۔ حضرت محترم ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب تم جلدی کرنے کے لیے زبان نہ ہلایا کرو، ان علینا جمع، ان علینا جمع، محبوب اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیت میں پھر اس سے اگلی آیت میں فرما دیا کہ اس کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو ان علینا بیانا، اس کی ساری جزیات و کلیات کو بیان کرنا اور اس کے سارے حقائق و دقائق کو بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں چیز تو جانتے ہیں اور فلاں چیز نہیں جانتے، تو وہ اعتراض وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کریم کی ذات گرامی پہ اعتراض کر رہا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب مجید میں قرآن مقدس میں ہم نے کسی چیز کی کمی چھوڑی ہی نہیں۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر طرح کا علم کتاب مجید کے اندر موجود ہے، ہر خشک علم قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو جو کچھ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا ہے۔ حضرات اتنا نوازنے کے باوجود بھی پھر ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، اتنی نوازشات کے بعد بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل رب زدنی علما، محبوب تم کہو نا، تم بولو نا۔ قرآن مقدس میں 332 مرتبہ یہ ارشاد ہوا ہے قل، تم بولو نا میرے محبوب۔ سبحان اللہ، میاں سب عارفے کھڑی آ کے سبحان اللہ آکھن کے تسی تے کہہ سکتے تواڈے واسطے تو بڑا مشکل ہے، تسی کوئی ملتان تو آئے ہو، کوئی ڈیرہ غازی خان تو آئے ہو، کوئی تسی راجر پور تو ٹر کے آئے ہو، اور جی تواڈی گھر لوے کسے جا کے تو سبحان اللہ کہنی ہے، تے میاں سب عارفے کھڑی آن گے تے آکھن گے سبحان اللہ، تے میاں صاحب بول رہے، میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں کچھ سوال نہ مصری اندر دکھناوی تک جتیاں، او ان ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یاریاں مٹھیاں، اردو والے بولے وہ کہنے لگے گو سے قضا کے رنج سارے ان کے لہجے میں، یا گو سے قضا کے رنج سارے ان کے لہجے میں، ساری
دنیا بھول گئی، ساری محفل بھول گئی، مجھ لہجہ یاد رہا، ساری دنیا بھول گئی، مجھ لہجہ یاد رہا۔ اللہ کریم کے ساتھ فرمانا ہے نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے اسلام۔ فَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور میرے محبوب گرامی اپنے میٹھے میٹھے لہجے میں میری جناب میں یہ سوال کرو، یہ عرض کرو، اے میرے پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں جو لفظ رب کہا جا رہا ہے یہ بھی بڑا بامانہ ہے۔ قل رب، رب ہے، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا قل اللہم، یہاں ایسے بھی ہوا قرآن مقدس میں یہ ارشاد بھی ہوا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے قل رب، محبوب تم میری بارگاہ میں یوں سوال کرو، مجھے کہو اے میرے پروردگار۔ رب کسے کہتے ہیں؟ بس اسی پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، وہ ہستی جو کسی بھی فرد کائنات کو نقطہ آغاز سے اٹھائے اور تدریجاً دھیرے 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 آہستہ آہستہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ اوجے کمال تک پہنچا دے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں بحسب استعداد ازلی، ازلی استعداد کے مطابق۔ حضرات محترم تو گویا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب تم یہ دعا کرو، حسن میں مجھے اوج پہ پہنچانے والے، جمال میں مجھے اوج پہ پہنچانے والے، کمال میں مجھے اوج پہ پہنچانے والے، نواز میں مجھے بلندیوں پہ پہنچانے والے، اخلاق میں مجھے بلندیوں پہ پہنچانے والے، اے پروردگار عالم جس نے اپنی تمام صفات کی بارش میرے اوپر کی ہے، مہربانی فرما، عنایات کی بارش فرمانے والے یہ مہربانی بھی فرما، جس طرح تو نے باقی چیزوں میں مجھے اوج کمال پہ پہنچایا ہے اسی طرح علم میں مزید اضافہ فرما، اور اوپر لے جا مجھے، اور اوپر لے جا مجھے، اور اوپر لے جا۔ حالانکہ بہت کچھ تو عنایت فرما دیا تھا حضرات، ما کان کا علم تو ہو چکا، ما یکون کا علم تو ہو چکا، اب یہ مزید یہ جو طلب ہے یہ کس چیز کی؟ ما کان کا علم تو ہو چکا، ما یکون کا علم تو ہو چکا، اب یہ جو مزید طلب ہے، مزید جو عرض کیا جا رہا ہے اور آگے لے جا مجھے، اور آگے لے جا مجھے، اور آگے لے جا، یہ کانا یکونوں کا علم نہیں ہے، یہ ذات الوہیت کا علم ہے، یہ ذات الوہیت کا علم ہے، جس کے بارے میں کبھی یہ کہا تھا ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے وہ تو میں بھی نہیں پہچان سکا، تو اسی سلسلے میں عرض کیا جا رہا ہے مجھے اور اوپر لے جا، مجھے اور اوپر لے جا، مجھے اور اوپر لے جا۔ جتنا عشق کامل ہوتا چلا جاتا ہے اتنی وصال کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی ذات کا یہ کمال ہے کہ اوپر جانے والے جتنا اوپر جاتے ہیں اتنے حیرت میں رہتے ہیں، اتنے تحیر میں رہتے ہیں۔ ایک ہستی یہی تو ہستی ہے کہ جن کو عالم حیرت میں نہیں بلکہ عالم یقین میں، عالم ضبط میں اللہ نے اپنے تجلیات سے اور اپنے چہرہ مطلق کے دیدار سے نوازا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا
ما ذاقل بصر وما طغى۔ محبوب جب انہیں دیکھ رہے تھے تو شوق اتنا تھا، کیا بتاؤں، شوق اتنا تھا کہ آنکھ بھی نہیں چپکی۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں یہ عرصہ کتنا ہے؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ایک لہدے کی بات ہے، لیلن کی تنوین کی تشبیہ میں کہا جاتا ہے ایک لہدے کی بات ہے، صوفیہ کہتے ہیں بات یہاں کی ایک لہدے کی ہے، لیکن وہاں تو 18,000 سال ہوتا ہے۔ اب توجہ ہے آپ کی، 18,000 سال کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دکھ رہا ہے، کسی کی زیارت کی جا رہی ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے، اور 18,000 سال اللہ کے محبوب نے اللہ کریم کا جلوہ مطلق دیکھا، ذات کو دیکھا، اور آنکھ نہیں جھپکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے شوق بھی کمال کا تھا اور ادب بھی کمال کا تھا۔ ادب اتنا تھا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بھی نہیں گئی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جہاں شوق غالب ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، اور جہاں ادب غالب ہوتا ہے وہاں کمی رہ جاتی ہے، حسرت رہ جاتی ہے۔ موقع جو ملا تھا تو تم دیدار کر رہے تھے، میں یہاں اس جہان کی بات سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، اسی سے آپ کہہ سکتے ہیں تو تم نے تجاوز کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے شوق اتنا تھا میں کیا کرتا۔ تجاوز اس لیے ہوا کہ شوق اتنا تھا، اور اگر کسی کو موقع ملے اور وہ نہ دیکھ سکے تو پوچھا جائے کہ موقع جو ملا تھا تو دیکھ لیتے، تو جواب ملتا ہے وہ موقع تو ملا تھا لیکن ادب ہی اتنا تھا کہ حسرت رہ گئی، نگاہ نیچے ہی رہی، نگاہ نیچے ہی رہی۔ حضرات محترم، ویسے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ایک سے بڑھ کر دوسرا معجزہ ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، پتھروں سے کلمے پڑھانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سرکار کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہیں، جس ہستی کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے شوق اتنا تھا کہ پلک ہی نہیں جھپکی، اور ادب اتنا تھا کہ آنکھ حد ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی۔ تو حضرات، اللہ نے فرمایا محبوب تم کہو خود رب زدنی علما، تم کہو کہ یا اللہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا حسن سرمدی سے مالا مال ہے، حسن سرمدی سے مالا مال ہے۔ تجھے لاکھ بار دیکھا، شعر آپ پڑھ رہے تھے، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں دور سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ حضرات محترم، میرے آقا کی ہر ادا حسن کی دولت سے مالا مال ہے، تو فرمایا تم بھی یہ طلب تان پیدا کر لو تاکہ جو بھی علم کی طلب رکھے گا تو اس کو سنت مصطفیٰ کا فیض مل جائے گا اور ثواب مل جائے گا۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ پڑھنے والے، یہ اس ادائے مصطفیٰ میں ڈوب جائیں گے، سنت مصطفیٰ زندہ کرنے کا ان کو ثواب مل جائے گا جب یہ کہیں گے قل رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو حضرات، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو دنیا اہل سنت کی بہت بڑی مادر ایکمی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی ایک برانچ ہے۔ ویسے دیکھنے میں یہ برانچ ہے، بذات خود بھی ایک مرکز ہے، اور اس میں خاص طور پہ قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور علوم دینیہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، علوم عصریہ، علوم جدیدہ و قدیمہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں اللہ والے بنائے جاتے ہیں۔ گجرات میں پنکھے بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ والے بھی بنائے جاتے ہیں۔
تو गुजरांवाले में पंखे भी बनाए जाते हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ भी अल्लाह वाले भी बनाए जाते हैं। लाहौर में मोटरें भी तैयार की जाती हैं, लाहौर में मोटरें भी बनती हैं, लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत का जो कारखाना है वहाँ अल्लाह वाले बनाए जाते हैं। मीरपुर में भी कुछ तैयार होता होगा, लेकिन वहाँ भी ज़ियाउल उम्मत ने जो फैक्ट्री लगाई वहाँ अल्लाह वाले तैयार होते हैं। अजीब बंदा था जिसने आके यही काम किया है कि मैं दुनिया में बनाऊंगा, जिस तरफ जाऊंगा हर तरफ अल्लाह वाले बनाता चला जाऊंगा, अल्लाह वाले बनाता चला जाऊंगा। तो ये अल्लाह वाले बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ अल्लाह वाले बन रहे हैं, अल्लाह वाले बन के आगे अल्लाह वाले तैयार कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम इस मादरे इल्मी को, इस मरकज़ दूर को सुबह क़यामत तक सलामत रखे। और मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब इस लिहाज से बड़े खुश नसीब हैं कि इस फैक्ट्री का चार्ज हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने उनको दिया था कि तुम हमारी तरफ से वहाँ मंडी बाउद्दीन में बैठ के अल्लाह वाले बनाओ, अल्लाह वाले बनाओ। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सही अल्लाह वाला बनने की और उसके तकाज़े समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।